تو ان میں اسی بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ دین کی کچھ روشنی پیدا ہوتا ہے، دین کی کچھ کیفیات اجاگر ہو جائیں۔ اس چند ساتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، چند جو لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اگر مخلوق سے یہ فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو یا اچھے کام کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدس و عظمت اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی تقدس اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل میں یہ سب باتیں اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ان باتوں کے، ان احکام کے اخذ کرنے سے، ان احکام کو پر عمل پیرا ہونے سے ہماری انسانیت کو عروج ملتا ہے، ہم ایک اچھے مقام پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لازمی بات ہے کہ کوئی شخص اچھا عمل کرتا ہے، اس کے ثمرات، اس کا فیضان اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی دوسری منزل کی طرف چلا جاتا ہے تو اسے اس منزل کے خمیازہ یا اثرات جو ہیں اسے ضرور ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس یہ میں آپ لوگوں کو میری تمنا اور آرزو یہی ہوگی کہ ہم سب لوگ حقیقی مسلمان ہو جائیں، ہمیں حقیقی رمز مسلمانی آ جائے، تو یہ سب باتوں کی اصل ہے اور سب باتوں کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے اپنے قیمتی ارشادات کے دوران فرمایا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اچھی اور بلند مقام یہ ہے کہ نماز میں نماز پڑھنے والا اللہ کو دیکھے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ مقام جو ہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک کہ ہم کلی طور پر رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ کوئی تحریک، خواہ وہ صوفیاء کی تحریک ہو، خواہ وہ علوم الدین کی تحریک ہو، خواہ وہ اصلاح و فلاح کی تحریک ہو، وہ کسی نوعیت کی ہو، بالآخر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو اور اللہ کے احکام کا پر عمل کرے۔ اس مجلس کا، اس محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے آپ دوستوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہماری تاریخ دین اس بات کی گواہ ہے۔ تاریخ دین میں اس قسم کے بے شمار فوائد، بے شمار شواہد، بے شمار دلائل موجود ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کن اوصاف کے عامل ہیں، جن لوگوں نے دین کو آگے بڑھایا اور دین کا جو نشر و اشاعت ہے اس کو انہوں نے اجاگر کیا۔ تو ہم اس اسپرٹ کو جو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصحابہ کبار کو تفویض ہوئی، اصحابہ کبار نے اس نظام کو آگے بڑھایا، آگے اس کو لے کر چلے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہترین تبلیغ کا طریقہ، بہترین تبلیغ کا ذریعہ جو انتہائی مؤثر ہو کر انسان کی کایا کو پلٹ دے، انسان میں ایک انقلاب لائے، انسان میں ایک تبدیلی لائے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل طریقہ تبلیغ اصحابہ کبار۔ اصحابہ کبار کا طریقہ تبلیغ، ان کا لوگوں کی طرف دعوت دینے کا طریقہ بالکل ویسا ہی تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کے ایک ذی القدر اصحابی میزبان اول حضرت ایوب انصاری کا ایک واقعہ بہت زیادہ ہماری تبلیغی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہمارے اس انقلابی پروگرام کو جو یہ عظیم اور اولو العزم اور برگزیدہ
روشن ضمیر شخصیتیں بارگاہ مصطفی سے بے کرام فیض لے کر پھیل گئی ہیں، ان کا طریقہ تبلیغ اور طریقہ عمل کیا ہے؟ آج کی اس دنیا میں جب کوئی شخص تبلیغ کا مشن اٹھا کر چلتا ہے تو میرا خیال میں ان کے لیے ان بزرگوں کی اقوال یا ان کے ملفوظات مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری کے متعلق یہ بات بڑی مشہور ہے اور آپ اس بات کو سن چکے ہوں گے، کئی علماء سے، کئی علم لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا۔ تو حضرت ایوب انصاری کو 80 سال سے اوپر کی عمر شریف تھی، تو آپ مدینہ طیبہ سے یہ قصد فرمایا کہ میں اس دین کی تبلیغ کے لیے استنبول ترکی کے علاقے میں، ملک ترکی میں جا رہا ہوں۔ تو آپ وہاں سے جب چل پڑے تو آپ کے ساتھ چند رفقا تھے، اور جب آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا مدینہ طیبہ سے آپ نکل پڑے، اونٹنی پر آپ سوار تھے، آپ کے رفقا بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ تو جب آپ کچھ مسافتیں طے کر کے راستے میں کچھ ذوق اور لاغری اور عمر زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اور کمزوری اور ذوق کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے۔ تو آپ کے رفقا نے کہا کہ حضرت آپ کی یہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس مشن کو جو تبلیغ آپ لے کر استنبول کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اس کو منقطع فرما دیں اور مدینہ طیبہ کی طرف آپ واپس چلیں۔ تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ایک عظیم جذبہ ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو قدم حق کے لیے، جو قدم دین کے لیے، جو قدم اسلام کے لیے، جو قدم پیغام حق کے لیے اٹھتے ہیں، وہ قدم کبھی پیچھے پسپا نہیں ہوتے، وہ قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ میرا قدم جو اس غرض سے اٹھا ہے کہ میں استنبول چلا جاؤں، اگر میں نہ جا سکا، میری روح مفارقت کر گئی، میری روح تن سے جدا ہو گئی، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری میت کو استنبول لے جاؤ۔ لہذا ان کا یہ ارشاد ایسا برابر ہوا، ایسا کامیاب ہوا کہ آپ مثال فرما گئے اور آپ کی میت جب استنبول پہنچی اور ان کے جو رفقا حضرت ایوب انصاری کے آپ ہمراہ تھے، ان کے لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو عیسائی تھے وہ سب مسلمان۔ اب ہم اس سلسلہ میں یہ کہیں گے کہ یہ تبلیغ کا ایک ایسا جذبہ ہے، یہ تبلیغ کا ایک ایسا نظریہ ہے، یہ تبلیغ کا ایک ایسا پروگرام ہے جو تبلیغ دین کے لیے ہے، یہ تبلیغ نظریات کے لیے نہیں۔ یہ کسی نظریے کو دین میں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کی گئی، یہ تبلیغ آفاقی ہے، یہ تبلیغ وسیع ہے، لامحدود ہے، اور جو لامحدود تبلیغ ہوتی ہے وہ من جانب اللہ طاقت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے، اور جو تبلیغ قوت رکھتی ہے وہ اثر پذیر ہوتی ہے، دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، دلوں میں تو اسی مشن کو، اسی طریقہ تبلیغ کو بے شمار لوگوں نے اس کو اپنایا۔ بعض لوگوں نے تبلیغ اس لیے کی کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ جو ہے اس کو پھیلایا جائے، اور بعض لوگ اس لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ ہماری تبلیغ جو ہے یہ دین کے لیے ہے، یہ حضور سرکار دو عالم کے دین کی عظمت کے لیے ہے، لہذا ہم اس کو پھیلائیں گے، ہمیں نظریات کے قائل نہیں، ہمارے دین کی لامحدودیت کے قائل ہیں۔ تو اس سلسلہ میں وہ تبلیغ جو ہے وہ تبلیغ بہت اچھی اور بہت کامل ہوگی۔ تو اسی طریقہ تبلیغ کو بے شمار صلحائے امت نے، بے شمار بزرگان دین نے، بے شمار ایسے لوگوں نے جو اس میدان میں اترے، اور تاریخ گواہ ہے کہ صرف انہوں نے زیادہ تبلیغ اپنی زبان سے نہیں کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو تسلیم و رضا کے پیکر ہوتے ہیں،
ان میں صدق و خلوص آ جاتا ہے، اور جس میں صدق و خلوص آتا ہے وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں، اور جو روشن ضمیر ہوتے ہیں صراط مستقیم وہ لوگوں میں دکھا دیتے ہیں، بغیر تبلیغ کے دکھا دیتے ہیں۔ ان کا جیسے یہ ہے کہ کوئی شخص عمل دین میں کسی عمل کرتا ہے، اس عمل کا فیضان اس میں سرایت کر جاتا ہے، اور جب فیضان عمل کا فیضان سرایت کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا حال بن جاتا ہے، اور حال ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کام کو دخل نہیں، بس یہی ہے کہ جس جگہ میں وہ بیٹھے ہیں ان کے چہرے پر نظر ڈالی جائے تو وہ دلوں میں تبدیلی پیدا کر، دلوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ تو میں اس سلسلہ میں بے شمار بزرگان دین کا، بے شمار صوفیوں کا، جنہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی، جنہوں نے دین کو آگے لے گئے، دین کی تبلیغ میں انہوں نے بہت بڑا اہم کردار، انہوں نے اس میں ایک اہم مقام انہوں نے پیدا کیا۔ تو آپ غور سے دیکھیں گے تو زیادہ جھگڑے، مناظرے اور مجادلے بھی نہیں پڑے، ان کی زندگی سراپا عمل، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے میں ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف و محو رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان کے اس استقامت کی وجہ سے، ثابت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس سلسلہ میں آپ دوستوں کو ایک حیثیت ایک صوفی خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد کے نہیں، بلکہ ایک حق و صداقت کی کیفیت کو سامنے رکھ کر جو حق کی بات ہے وہ آپ سے کہنے میں بالکل کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ آج جتنے کثیر تعداد آپ تحریکیں اور کثیر تعداد کے آپ لوگ دیکھیں گے جو قسم کی کیفیات میں رونما ہو رہے ہیں، بے شمار قسم کے ذرائع، ان میں سب سے اچھا اور بہترین ذریعہ صوفیاء کرام کا ہے، بزرگان دین کا ہے، اور اس بزرگان دین کا جو طریقہ تبلیغ ہے یا یہ لوگوں کی طرف دعوت حق دینے کا جو ان کا اسلوب ہے یا ان کا قاعدہ ہے، اس کے ضمن میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ حضرت ابو الحسن خلقانی نے محمود غزنوی کو ایک پیغام دیا، جس پیغام کے لفظ ہیں کہ بگو از من برائے سلطان رام بگو کہ من در آتی اللہ چون مشہوروں کہ از آتی اللہ خجالت حاضر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو یہ کہہ دو کہ محمود غزنوی کو یہ میری طرف سے کہہ دو کہ میں خدا کے عشق میں اتنا محو ہوں کہ ابھی محمد مصطفیٰ کے عشق تک نہیں پہنچا، جب میں ان کے عشق کو پورا کر لوں تب مجھے پتہ لگے کہ سلاطین کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ یعنی ان میں اتنی خداوند تعالیٰ اور حضور سرکار دو عالم کی محبت اتنی بدرجہ آدم ان میں موجود تھی کہ وہ اتنے مستغنی تھے، اتنے بے نیاز تھے کہ انہیں دنیا کی کسی ظاہری طاقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی قوت منتقل فرما دی کہ جو بات ان کی زبان سے نکلی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو بات انہوں نے اپنی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں کی بلکہ دین کا حق جو ہے اسے ادا کرنے کے لیے، دین کی عظمت کے لیے بھی، اور ہونا یہی چاہیے اور مقصد بھی یہی ہے۔ میں اس سلسلہ میں دیکھیے کیسا اچھا ذریعہ تبلیغ ہے، کیسا اچھا ذریعہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا، شاید آپ نے کسی یہ تاریخی بات سنی ہوگی، لیکن یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اس پہلو کی طرف اگر آپ نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک صوفی، ایک بزرگ، ایک ولی، ایک صالح، اس کی مشن اور اس کی زندگی اور سیرت کا کیا کام ہے۔ تو انہوں نے
اس ہندو نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو ہندو آتا ہے میرے مذہب کا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جو بھی کوئی آپ کی مجلس میں آتا ہے وہ دین قبول کر لیتا ہے، اس لیے میں بڑا متاثر ہوں، لیکن میں اپنی تشفی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنی اطمینان کے لیے میں اپنے دین کی، آپ کے دین کے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جو آپ کے پیغمبر نے، یعنی آپ کے رسول نے جو کچھ اپنی زندگی میں فرمایا وہ سب کچھ آپ مجھے سنائیں۔ ایک بات، دوسری یہ کہ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا پیغام کی صورت میں، وہ سب کا سب جو ہے، وہ سب کا سب آپ مجھے سنا دیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کیا یہ دین میرے لیے قابل قبول ہے یا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ساری زندگی میں اگر میں لگا رہوں تو اس پیارے رسول کی ساری باتیں تو تمہیں بتا نہیں سکتا، اور نہ وہ قرآن جو ان پر اترا ہے اس کو میں بیان کر سکتا ہوں۔ صرف بات یہ ہے کہ مختصر اور نہایت ہی واضح طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تیرے لیے قابل قبول ہو تو بہتر ہے۔ حضرت فرمایا بجائے اس کے کہ میں تم پر تمام و کلام ہمارے پیارے رسول پر اترا ہے میں اس کو بیان کروں، یا جو آپ نے فرمایا میں اس کو بیان کروں، یہ تو بہت طویل ہے اور میں اس کو ساری زندگی میں ختم نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو، اور اگر تمہیں اس دین کی کوئی بات پسند آئی تو تم دین قبول کر لینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ وہ ہندو کچھ دن رہا، کچھ مدت کے ان کے ساتھ اس نے بسر کی، گزاری کچھ زندگی اس نے، 7 دن سمجھ لیں یا 4 دن سمجھ لیں یا 6 دن سمجھ لیں، تاریخ میں لکھا ہے بالکل چند دن حضرت خواجہ کے ساتھ وہ رہا۔ حضرت خواجہ بیٹھتے تو ساتھ ہوتا، سوتے تو بساتھ ہوتا، مجلس میں ارشاد فرماتے تو ساتھ ہوتا۔ 7 دن کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، اس نے کہا کہ وہ تشفی اور وہ تسکین و طمانینت جو کلام الہی آپ پڑھتے شاید اس سے حاصل ہوتی، ممکن ہے حاصل ہو جاتی، لیکن جو مزہ اور سرور آپ کی مجلس اور آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور آپ کے ساتھ چند دن گزارنے میں مجھے جو لطف آیا ہے اور جو تبدیلی میں نے محسوس کی ہے، میرے خیال میں یہ میری عملی زندگی کا ایک مبین دلیل ہے۔ لہذا میں آپ کے اس دین کو جو آپ اس سرزمین میں لائے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا یہ ان کا ایک طریقہ تبلیغ کا تھا۔ اب ہم اس بات کو سوچتے ہیں یا فکر کرتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ تھا، تو وہ صرف بے شمار محبت رسول حضور کی بے شمار اور بے انتہا محبت میں جو مستغرق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اوصاف و کمال